حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لے آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنا واقعہ اپنی زبان سے حضرت عبداللہ بن سلام سنا رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو میں بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ سارے لوگ جوک در جوک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن سلام بھی حضور کے پاس آئے۔ اب کہتے کیا ہیں، جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، بات کوئی نہیں کی، ابھی کچھ کہا نہیں، کچھ سنا نہیں، صرف حضور کے چہرے کو دیکھا۔ خود فرما رہے ہیں، جب میں حاضر ہوا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا اور غور سے دیکھا۔ غور کا معنی یہ نہیں ہے ایسے ٹک ٹکی لگا کے غور کرنا، بلکہ غور کا معنی یہ ہے کہ بہت بڑے عالم دین تھے نا، اللہ نے جو تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات اور نشانیاں بیان کی تھیں، ان پہ غور کیا کہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ سوچتے آئے، یقیناً عالم دین ہے، ہر بندہ اپنے علم کے بارے میں سوچتا ہے، تو آتے ہوئے سوچتے آئے ہوں گے اللہ نے یہ بھی نشانی بیان کی، یہ بھی نشانی بیان کی، میں دیکھوں کیا یہ جو تشریف لایا یہی اللہ کے رسول ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ آئے، بس فرماتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور غور کیا تو میرے دل نے کہہ دیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا حسن و جمال، اتنی خوبصورتی، اتنی رعنائی، اتنی چمک کہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر پہلا کلام، سب سے پہلی بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنی وہ کیا تھی؟ وہ اگلی حدیث پاک بھی سنا دی۔ میں آیا، میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، میرے دل نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ پھر میں نے غور کیا اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ اس سے بات پتہ چلتی سننے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ بن سلام کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، اس طرح یہ دنیا مسخر شہ ابرار نے کر لی۔ اخلاق کے اعتبار سے بھی اللہ نے سب سے باکمال بنایا تھا، اور حسن کے اعتبار سے بھی اللہ نے سب سے باکمال بنایا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کیا فرماتے ہیں، میں نے جو پہلا کلام سنا اللہ کے رسول فرما رہے تھے، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو جب ملو تو اس وقت سلام دیا کرو۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ کیا کہتے تھے، تیری صبح بہتر ہو، تیرا دن بہتر ہو، انگلش میں ہم کہہ دیتے ہیں گڈ مارننگ۔ یہ جو لفظ ہیں یہ اسلام سے پہلے کے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے آ کر سکھایا جب ملو ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرو۔ السلام علیکم معنی کیا ہے، تم پر سلام دیا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہو، اللہ کی برکت بھی تیرے شامل حال ہو۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، تو سلامت رہے، تیرے مال میں برکت ہو، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ برکت یعنی ثواب تو الگ سے ہے نا، دعا کا معنی ہی ہے، اور ہم نے بھی اسے بگاڑنا اب آہستہ آہستہ شروع کر دیا نا۔ ہم اجمی ہیں، پوری طرح عربی سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، بگاڑنا شروع کر دیا۔ کوئی سلام علیکم کہہ رہا ہے، کوئی سلام علیکم کہہ رہا ہے، کوئی صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیتا ہے، منہ سے بولنا گوارا نہیں کرتا۔ کوشش کریں، یہاں اس حدیث پاک پہ غور کیجئے گا۔ پہلا جملہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو سنا وہ کیا تھا، آپ فرما رہے تھے لوگوں سلام کو عام کرو، سلام پھیلایا کرو، ہر کسی کو آتے جاتے سلام دیا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، دوسرے لوگوں کو، بھوکھوں کو کھانا کھلایا کرو۔ رشتوں کو آپس میں جوڑو، توڑو نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول رشتوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ آپس میں رشتوں کو جوڑو، اور اس وقت نماز پڑھو جب سارے سو رہے ہو۔
لوگ سو رہے ہو تم اٹھ کے نماز پڑھو. اگلا جملہ سنیے گا, تدخل الجنت بسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, چھوٹے کام نہیں ہے, یہ ایسے کام ہے فرمایا ان کے کرنے سے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق و مالک ہمیں یہ سارے نیک کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے.